الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. کچھ کہنے سننے سے قبل درود پاک کی ایک فضیلت سماعت کرتے ہیں. امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے ارد گرد کنارے کنارے پر فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے. ان فرشتوں کا کام یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں. جب وہ درود پاک پڑھتے ہیں جنت ان فرشتوں کی طرف لپکتی ہے. وہ فرشتے پیچھے ہٹتے ہیں تو جس قدر وہ ہٹتے ہیں اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اضافہ فرما دیتا ہے. پھر آگے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا کوئی چاہنے والا کوئی عاشق جب کبھی بھی اور جہاں کہیں سے بھی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کی اس درود پاک پڑھنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اضافہ فرماتا رہتا ہے. تو درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بعثت نبوی کے مقاصد. بعثت نبوی کے مقاصد یعنی نبی کہنے تو اور بہتر ہے کہ نبی اس دنیا میں جو تشریف لاتے ہیں ان کی تشریف آوری کے مقاصد کیا ہیں. عمومی طور پر سے جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے ان سب کے چند مقاصد بیان کیے گئے ہیں. ان میں سے میں 4 یا 5 آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی تشریف آوری کے وہ کیا خاص مقاصد ہیں جن کی تکمیل کی خاطر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا، مبعوث فرمایا. سب سے پہلی چیز یہ دماغ میں یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر عقل جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، لیکن یہ انسانی عقل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے قاصر ہے، کمزور ہے، ناتواں ہے. اس کے بس میں نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت خود بخود ہی حاصل کر لے جائے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کی اس ایک روایت المعتقد کے اندر موجود ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کسی بھی نبی کو نہیں بھیجتا تب بھی انسان کے اوپر ضروری تھا کہ وہ اپنی عقل و خرد کا استعمال کر کے ایک اللہ وحدہ لا شریک کو مانے تسلیم کرے، یعنی وحدانیت کا اقرار اس پر لازم و ضروری تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ انسانی عقل خود بخود یہ قاصر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. ایسے ماحول میں پھر ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی ہدایت کے لیے یعنی مخلوق کو خالق تک پہنچانے کے لیے کچھ ایسے اثرات کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، اس دنیا کے اندر بھیجے جن کا کام یہ ہو کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ تک ملا دے، وہاں تک پہنچا دے. یہ کام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کرتے ہیں. ایک مقصد تو یہی ہے انبیاء کرام کی اس دنیا میں تشریف آور کے. آپ کو یاد ہونا چاہیے قرآن کریم کے اندر ایک آیت کریمہ موجود ہے کہ شیطان تمہیں ایسے مقام سے دیکھتا ہے جہاں تم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے. اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُ. شیطان ایک روحانی بیماری ہے، اس کا علاج، اس کی دوائی کا کام اگر ہمیں چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ ہونا پڑے گا. تو شیطانی اور روحانی امراض سے چھٹکارا دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انبیاء کرام کا مبعوث فرمایا ہے. دوسری نمبر کی چیز یہ ہے
کہ انسان اگر اپنی عقل کے ذریعے سے معرفت حاصل کر بھی لیتا ہے، چلو اس کو سمجھ میں آ گیا، دنیا کے اندر غور کیا کہ جو بھی چیز دنیا میں آئی ہے اس کا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی کریٹر ضرور ہے، مائک کا استعمال کر رہا ہوں، اس کو بنانے والا کوئی بندہ ضرور ہے، موبائل کا استعمال کر رہا ہوں، اس کو بنانے والا بندہ کوئی اور ہے، یوں کرتے کرتے کہیں نہ کہیں بندہ ضرور اس بات تک تو پہنچ سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارا خالق و مالک ہے، لیکن ایک بات یہ آتی ہے کہ اس کو یہ کیسے پتہ چلے کہ ہم کون سے کام کریں گے جن کاموں کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہمیں مل جائے، اور کون سے وہ کام ہیں جنہیں ہم نہ کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی ہم مول نہ لیں۔ تو اس کام کی، اس مقصد کی پیش نظر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کی جماعت کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، کیونکہ عقل سے تو سمجھ میں بات آتی ہے کہ چلو اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کی ذات ہے جس نے دنیا کو پیدا فرمایا، لیکن اس بات کا پتہ کیسے چلے گا کہ کون سے کام ہم کریں گے جن کاموں کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم برگزیدہ بندے ہو جائیں گے، اور کون سے وہ کام ہم نہ کریں جن کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس ایک عام مقصد کے تحت بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی ایک مکمل جماعت کو انسان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ تیسری نمبر کی چیز یہ ہے کہ گاہے بگاہے انسان سستی کا شکار ہو جاتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، عقل مائل پڑ جاتی ہے، انسان سوچتا ہے کبھی یہ کام کروں گا، پھر دل میں خیال آتا ہے کچھ آرام کر لیں، کچھ سوچ لیں، اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایسے ماحول میں کہ انسان کو رغبت دلانے والی کوئی ذات ہونی چاہیے، کوئی رغبت بھی دلائے اور کوئی یہاں سے کوئی خوف دلانے والی ذات بھی موجود ہو جو چیزوں کے بارے میں بتائے، اگر یہ کام کرو گے اس کے یہ فضائل ہیں، یہ کام کرو گے تو اس میں اس طرح کے عذاب اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرما دیا، ان سے تمہیں بچنا ضروری ہے۔ تو اس دو اہم مقصد کے تحت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کی خاطر انبیاء کرام کو بھی مبعوث فرمایا۔ خدا ذرا غور فرمائیے، دو کتنے اہم بنیادی مقاصد ہیں۔ اگر انسان کے اندر سے یہ دو چیزیں ترغیب اور ترہیب اگر نکال دی جائے، پھر انسان کسی بھی طریقے سے نڈر ہو جائے گا، جو چاہے گا وہ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ چیزوں میں جب شوق دلایا جائے بندہ اس کو کرنے کی طرف راغب ہوتا ہے۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا ابھی یہ ٹیلی ویژن کا زمانہ چلے گا، اس میں آپ کو ترغیب دلائی جائے گی، پھر انسان اس میں جوش جذبے کے ساتھ حصہ لیتا ہے، پھر اس طرح کا سلسلہ ہمارا جاری ہوتا ہے۔ دو چیزیں ہیں جو انسان کو ترغیب بھی دلانے والی کوئی ذات ہو اور ترغیب بھی دلانے والی کوئی نہ کوئی ذات ضرور ہو۔ اس مقصد کے تحت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ایک بات یہی ہے کہ جب تک انسان کسی کو دیکھے گا نہیں تو عمل کیسے کرے گا؟ انسان کے اندر یہ موجود ہے کہ وہ ایک نقاری کیفیت کو زیادہ اختیار کرتا ہے، یعنی کاپی کرنے کے اندر لیاقت بہت زیادہ ہے۔ اگر بندہ کسی بندے کو دیکھتا ہے کہ یہ بندہ یہ کام ایسے کر رہا ہے تو اس کو بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں اس کے کہیں نہ کہیں نمونے ہمارے پاس موجود ہیں۔ جہاز کے نمونے پرندوں کو دیکھ لیے آپ، اس کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ پرندوں جیسی ہوتی ہے۔ پرندوں کو دیکھ کر کے جہاز انسان نے تیار کر لیا اور ہوا میں ہم اڑنے لگے۔ اسی طریقے سے ایک انسان کو عملی دنیا میں قدم رکھنے کے لیے کوئی ذات تو ضروری ہے کہ جس کے عمل کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے، اپنے آپ کے اندر بھی اس طرح کے اعمال کو لے کے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک نمونہ رکھ دیا ہے، ان کی زندگی کو دیکھتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ایک کاپی کرنے کے لیے یعنی ایک عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا۔ پانچویں اور جو مجھے آخری چیز بیان کرنی ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے اوپر کبھی کبھار سخت مشکلات آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، انسان جھوک جاتا ہے، کبھی کبھار سوچتا ہے سوسائڈ بھی کر لیتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، طرح طرح کی دقتیں آتی ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان دقتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کی جو احوال ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے ان کی رہنمائی فرماتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ اشد الناس بلاء الانبیاء، لوگوں میں سب سے زیادہ تکلیف اگر کس کو پہنچی ہے وہ انبیاء کرام کی ذات ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج العابدین کے اندر ایک روایت نقل کی، ایک عبارت یہ ہے، فرماتے ہیں من کان اقرب الی اللہ فالمصائب علیہ اکثر، جو بندہ اللہ کے سے جتنا قریب ہوتا ہے، جتنا مقرب ہوتا ہے اللہ کا وہ بندہ، اتنی ہی مصیبتیں تکلیفیں اس بندے کے اوپر ڈال دی جاتی ہیں۔ بندہ جب مصیبت اور پریشانی میں ہوگا
اور ایک نمونے کے طور پر سے دیکھے گا کہ میرے نبی نے فلاں مصیبت کے وقت اس طرح کے کام انجام دیا تھا۔ مثال کے طور پر سے کسی ملک میں ایسی جگہ پہ رہ رہا ہے جہاں بہت دقتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا ذرا مطالعہ کر لے تو اس کو سمجھ میں یہ آ جائے گا کہ ہمیں اس پرفتن دور میں اور ایک ایسے ملک میں، ایک ایسے شہر میں ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دقتیں آئی تھی، شیب ابی طالب کا واقعہ پڑھ لے، اس طرح کی باتیں پڑھنے کے بعد اس کو سمجھ میں یہ آئے گا کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ تو تھی انبیاء کرام کی عمومی مقاصد جو بیان کیے جاتے ہیں۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3-4 باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، غور سے سنیے گا، بہت پتے کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ۔ کلام عرب کے اندر یہ خصوصیت ہے، جب کوئی بات بہت اہم ہو، موقد ہو، محتم بالشان ہو، اس بات کو ٹھوس اور مضبوط انداز میں پیش کرنے کے لیے تاکیدات استعمال کیے جاتے ہیں، تاکیدی کلمات استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہاں فرمایا گیا لقد، ای واللہ لقد، بخدا، خدا کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین پر احسان فرمایا جب انہی میں سے ایک رسول کو ان کے درمیان مبعوث فرما دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس بعثت والی آیت پر، یعنی اس آیت میں جس میں بعثت کا تذکرہ ہے، 4 بنیادی بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، جن کے مقاصد کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ سب سے پہلی چیز آیت کریمہ میں جو رسول کی صفت بیان کی گئی وہ یتلو علیہم آیاتی، کہ ان پر قرآن کریم کی آیات تلاوت کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے انسان ایک موبائل ہے، کوئی بھی چیز آپ اٹھائیے، اس چیز کے استعمال کرنے کے کچھ میتھڈ ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، پرنسپلس ہوتے ہیں۔ جن اصول اور پرنسپل کی خلاف ورزی اگر بندہ کرے گا تو وہ چیز اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ موبائل کے اندر جو فنکشنز دیے گئے ہیں اسی فنکشنز کا ہم استعمال کریں گے تب جا کر کے موبائل ہمیں آؤٹ پٹ دیتا نظر آئے گا۔ اس میں یہ بات یاد کرنے والی بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے، دنیا کے کسی بھی ملک کو لے لیے، سوسائٹی کو لے لیے، خاندان کو لے لیے، کسی بھی کنٹری کو اٹھا لیا یا سب کنٹیننٹ کو اٹھا لیے، ہر ایک ملک، صوبہ، اسٹیٹ چلانے کے لیے کانسٹیٹیوشن ہمارے سامنے موجود ہے۔ دنیا والوں نے اپنے ہی لیے، اپنے ہی اوپر کچھ اصول لاگو کر لیے۔ کیا؟ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مخلوق کو پیدا فرمایا اس مخلوق کی رہبری کے لیے، اسے چلنے کے لیے اصول ضوابط نہیں مقرر فرمائے؟ ضرور مقرر فرمائے۔ وہ اصول ضوابط ہمارے لیے ہیں کیا؟ وہ قرآن کریم، کتاب و سنت اور دیگر جو دلائل ہمارے سامنے موجود ہے، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ انسان کو چلنے کے لیے، رہنمائی کرنے کے لیے اصول ہمیں بتاتے ہیں۔ اب خود غور فرمائیے، ایک ملک بغیر کانسٹیٹیوشن کے نہیں چل سکتا ہے، پوری انسانیت بغیر اصول ضوابط کے کیسے چل سکتی ہے؟ فرمایا گیا کہ یہ قرآن اس لیے نازل فرمایا، امیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام تو یہی ہے کہ وہ جا کر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کو یہ بتائے کہ تمہارے لیے زندگی جینے کے جو اصول ہیں وہ کتاب اللہ ہے، ان اصول کی روشنی میں تمہیں زندگی گزارنی ہے۔ بات یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، بزرگان دین کے بہت سارے واقعات احادیث کے اندر اور وہ دیگر صورتوں میں واقعات بھی موجود ہیں ہمارے سامنے۔ ایک کتاب ہے زبدۃ الاتقان فی علوم القرآن، اس کے اندر موجود ہے کہ اکثر صحابہ کرام کا یہ معمول یہ تھا کہ وہ ہفتے میں ایک بار ختمی تلاوت قرآن مجید کر لیا کرتے تھے، یعنی ہفتہ بھر میں روزانہ ایک منزل کی تلاوت کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے یہ روح کے لیے غذا ہے۔ جس طریقے سے ہم اور آپ اپنے جسم کو روزانہ خوراک فراہم کرتے ہیں، ہمارے لیے لازم و ضروری ہے کہ ہم اپنے جسم کے اندر ایک موجود روح ہے اس کی بھی غذا کا اہتمام کریں، فراہم کریں، اسے بھی غذا فراہم کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت بکثرت کیا کریں۔ اچھا، دوسری بات یہ یتلو علیہم آیاتہ، خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق، چاروں خلفاء کے کرام کے بارے میں موجود ہے کہ مکمل قرآن کریم کی تلاوت ہر ہفتہ کیا کرتے تھے، یعنی روزانہ ایک منزل کی تلاوت کا اہتمام فرماتے تھے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید کے اندر موجود ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن کریم اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر قرآن کریم کے احکام پر عمل کرتے اور دوسروں کا عمل کرانے کی طرف راغب ہوتے کہ خود کو ایسا لگتا ہے کہ وہ تکلیف میں ڈال رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا کام کچھ کم کرنے کے بارے میں کہا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن کریم اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ ایک چیز تو یہ آ گئی، تو
انسان کی رہبری رہنمائی کے کام انبیاء کرام دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک کام تو یہی ہے کہ امت تک قرآن کریم کی بات پہنچا دے, تعلیم ان تک عام فرما دیں, تلاوت کرنے کے انہیں عادی بنا دیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو فرمایا وہ یزکیہم, اور ان کا تزکیہ فرمائے یعنی انہیں صاف و ستھرا کریں. یاد رکھیے گا انسان کے اندر دو طرح کی بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں, ایک جسمانی بیماریاں ہیں, دوسری ہوتی ہے روحانی بیماریاں. مثال کے طور سے بغض ہے, عداوت ہے, حسد ہے, کینہ ہے, دیگر جو چیزیں ہیں آپ کے سامنے, نماز میں یہ تساہل ہے, دیگر چیزیں جو بھی آپ دیکھتے ہیں, یہ ساری کی ساری کیا روحانی بیماریاں ہیں. ان بیماریوں سے نجات دینے والی اگر ذات کوئی ہے تو اللہ اس کے رسول کی ذات ہے. اس لیے ضروری ہے کہ بندہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرے اور روحانی اعتبار سے اپنے آپ کو استوار کرے. تو تزکیہ نفس یعنی نفس کو ستھرا کرنا, ابھی میں آگے چل کے بیان کروں گا. اللہ کے رسول نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے. وہ مکارم اخلاق کیا ہیں, وہ 10 کچھ 12 شمار کرائے ہیں, انشاءاللہ آخر میں اس کو میں بیان کرتا ہوں. تیسرے نمبر کی جو چیز ہے وہ ہے تعلیم کتاب, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. کتاب سے مراد ہے قرآن کریم کی تعلیم. امت کے اندر آج اگر دیکھیں گے جس مقصد خیر کے تحت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس دنیا کے اندر بھیجا, آج امت مرحومہ میں دیکھیں گے آپ 94% یا اس سے زائد فیصد لوگ ایسے ہیں جو اسکول کالجز کے اندر پڑھتے ہیں, اسلام کی بنیادی معلومات سے بھی وہ پیچھے نظر آتے ہیں. اچھا یہ بھی بات بتاؤں, فرمایا گیا کہ وہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. کتاب سے مراد قرآن مجید ہے. قرآن مجید سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی کتابیں آ جائیں گی سب اس میں شامل ہیں. خود غور فرمائیے, مسلمان کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے, یہود و نصارہ کے بارے میں بات بتائی جاتی ہے کہ وہ سال میں پرسنٹیج ہے, ہر یہ یہودی تقریباً 72 بکس پڑھتا ہے. آج ہم میں سے بہت سے پڑھنے والے ہیں اس مسجد کے اندر موجود ہیں. سال بھر میں درسیات کے علاوہ اور دیگر چیزوں کے علاوہ شاید مسلمان 6 صفحہ یا 6 کتاب پڑھتا نظر آتا ہے. سال بھر میں ایوریج صرف 6 بک کہاں اور 72 بک کہاں. انسانی دماغ کے اندر جب تک نالج تعلیم کی چیز نہیں آئے گی, آئیڈیاز کہاں سے آئیں گے, اچھے اچھے خیالات کہاں سے آ جائیں گے, تفکرات میں اضافہ کہاں سے ہوگا. اسی لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کی جو تفاسیر ہیں, جو باتیں کی جاتی ہیں, ماشاءاللہ ہمارے یہاں تفسیر کا پورا حلقہ لگتا ہے, اور قرآن کریم کو آسان کرنے کے لیے صراط الجنان آپ کے سامنے موجود ہے. اس کا ضرور مطالعہ کریں اور اپنے نالج میں اضافہ کرتے چلے جائیں. حکمت و دانائی, اس کے بعد آخری نمبر جو بات کہی گئی وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. حکمت و دانائی کی چیز کیا ہوتی ہے؟ مسلمانوں میں دھیرے دھیرے یہ چیز کم ہوتی بھی چلی آ رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں یہی ہے کہ امت کو حکمت و دانائی کی دولت دے دے. سرکار نے خود جگہ جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ حکمت کیا ہے, مومن کا دوسرا سامان ہے, کہیں کچھ اور فرمایا. اب ذرا اور فرمایا کہ حکمت کہتے کسے ہیں؟ ایک چیز کو حاصل کرنے کے چند طریقے ہوں, وہ چیز اچھی ہو اور جو بہتر طریقہ ہو اس کو اختیار کر کے وہ چیز حاصل کر لی جائے, اس کا نام حکمت ہے. اب حکمت کا ذرا مشاہدہ کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ایک مثال لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں حاضر ہے, ایک عربی آتا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے مسجد میں پیشاب کرنے لگتا ہے. صحابہ کرام اس کو ڈانٹتے سے کہا فرمایا کہ مت ڈارو, رک جاؤ. اس کے بعد کیا ہے, جب وہ پیشاب کر دیا, سرکار نے پانی کا ایک بوتل منگائی, بالٹی پانی منگانے کے بعد اس کو بہا دیا, صاف کروا دیا. اب یہاں بھی لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب پیشاب بندہ کرتا ہے, حکمت کی بات دیکھیں, اس وقت اگر پیشاب جب زور پہ ہو, اگر فوراً روک لیا جائے تو نروس سسٹم میں خرابی آ سکتی ہے, دقتیں آ سکتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس خاص چیز کا خیال فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ مسجد تو صاف کر لی جائے گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اس بندے کے اندر اگر اس کے روکنے کی بنیاد پر خرابی لازم آتی تو ایک بڑی دقت میں, پریشانی میں بندہ جا سکتا تھا. اس حکمت و دانائی کا مظاہرہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا. ایک صحابی رسول ہیں, سرکار کے بارگاہ میں آتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے آپ زنا کی اجازت دے دیں. اچھا انہیں ایک سوال کرتے ہیں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بدے اس کو قریب کیا. راوی کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنے کو اس کے گھٹنے سے ملا لیا. دیگر صحابہ اگر اس کو گھور کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ سرکار سے پوچھ کیا رہا ہے. سرکار نے فرمایا کہ ذرا یہ بتا
تیری بہن ہے؟ کہا یا رسول اللہ بہن ہے۔ ماں ہے؟ کہا ماں بھی ہے۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیری ماں اور بہن کے ساتھ کوئی اس طرح کی حرکت کرے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو کبھی نہیں چاہوں گا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسی طریقے سے تو ایک اجازت جو جس چیز کی اجازت طلب کر رہے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، پھر تیرا دل کیوں چاہ رہا ہے کہ تو اس طرح کی حرکت کرے؟ وہ کہا یا رسول اللہ تب تو میں کبھی اس طرح کے کام انجام نہیں دوں گا۔ یہ حکمت و گردوارے کا مظاہرہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا۔ آج خود امت کے اندر دیکھیں گے آپ جو چار چیزیں آپ کے سامنے بیان فرمائی، ان چاروں چیزوں کے اندر خود دیکھیں آپ اپنے کچھ چیک کریں کہ ہمارے اندر کہاں کمیاں نظر آ رہی ہیں۔ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، کم و بیش آپ دیکھتے ہیں فجر کی نماز کے بعد ماحول تو یہ ہونا چاہیے تھا کم سے کم قرآن کریم کی تلاوت کریں، لیکن ایک ماحول ہمارے یہاں سونے کا ہوتا ہے۔ ایک امت ایک کنڈیشن پہ لوگ نماز پڑھتے بھی نہیں ہیں، اس کے بعد معاملہ کیا ہوتا ہے؟ حکمت و دانائی کی بات ہے، تزکیہ نفس کی بات ہے، تلاوت کلام اللہ کی بات ہے، تعلیم کتاب کی بات ہے، جتنی بھی باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں ان ساری باتوں کے حوالے سے غور کریں کہ سرکار جو تشریف لائے ان تمام چیزوں کی تکمیل کے لیے تشریف لائے، اور آج ہم کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ بات مجھے یہ بتانی تھی کہ سرکار اور دیگر مقاصد کے لیے کیا پیش کیے گئے۔ ایک حدیث پاک کے اندر موجود ہے سرکار تشریف لائے مسجد نبوی میں، دو گروہ موجود تھے، ایک گروہ میں کچھ لوگ بیٹھ کر کے عبادت کر رہے تھے، دوسرے گروہ میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حقوں کی تعریف کی، اس کے بعد ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، میں ٹیچر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اور یہ فرما کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حلقے میں تشریف فرما ہو کہ جس حلقے میں تعلیم و تعلم کی بات چل رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس امتی کے لوگوں کو تعلیم و تعلم کی اہمیت کس قدر بتائی گئی۔ کتابوں کے اندر موجود ہے کہ زیادۃ فی علم خیر فی زیادۃ فی عمل، اس طرح کی روایت ملتی ہے کہ علم میں اضافہ زیادتی یہ بہتر ہے عمل میں زیادتی اور اضافے سے۔ جب کبھی موقع ملے آپ کو دو چیزیں آپ کے سامنے موجود ہو، فرائض و واجبات کے بعد ایک علمی حلقہ ہے، دوسرا ایک عملی حلقہ ہے، اپنے آپ کو ہمیشہ علمی حلقے کی طرف راغب کرنے والا بنائیے، اس سے آپ کی گرہیں کھولیں گے اور آگے چل کر آپ کے معاملات آسان ہوں گے۔ ایک روایت اور بھی موجود ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں یہ بھی بیست کے مقاصد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دنیا کے اندر بھیجا تاکہ میں آلات موسیقی کو توڑ دوں، ختم کر دوں، مجھے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ اسی نبی کی پیدائش کے دن بھر ڈی جے باجے اور طرح طرح کی حرکتیں انسان کرتا ہوا نظر آتا ہے، جبکہ اسی اللہ کے رسول کو اس دنیا میں اس لیے مبعوث فرمایا گیا، صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا تاکہ میں مزامیر ڈی جے باجے اس ساری چیزوں کو میں ختم کر دوں۔ افسوس کا مقام ہے، مسلمان کرے تو کیا کرے؟ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا آپ نعت نبی سنا کریں، قصیدہ بردہ شریف کو بار بار سنا کریں، اس سے انشاءاللہ عزیز آپ کے دل میں عشق نبی کی آگ روشن ہوگی۔ امام علیہ وسلم نے کیا پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیے۔ دل کے اندر عشق نبی کی آگ روشن کیجیے، جب یہ آگ روشن کریں گے تو یہ آگ جہنم کی آگ کو بھی بجھاتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس لیے اس بات کی ہمیں ضرور فکر کرنی چاہیے کہ دیگر چیزوں میں یوٹیوب کے اندر، ٹویٹر کے اندر، جو سوشل میڈیا کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، غلط روایات پر آپ اپنی انگلیاں نہ دبائیں، اور نعت نبی، تقاریر، دیگر چیزیں وہ بھی صحیح اصول العقیدہ سنی مسلمان اور سنی علماء کرام کی ہی سنا کریں۔ دوسری چیز، آخری چیز جو میں عرض کرنے لگا ہوں، جو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ روایت کے اندر موجود ہے، معجم الاوسط کی روایت ہے، فرماتے ہیں مکارم الاخلاق عشر تکون فی الرجل ولا تکون فی ابنہ وتکون فی الابن ولا تکون فی ابیہ وتکون فی العبد ولا تکون فی سیدہ، صدق الحدیث وصدق البعث وإعطاء السائل والمكافات بالصنائع وحفظ الأمانة وصلة الرحم والتضمن للجار والتضمن للصاحب وإقراء الضيف وارثهم الحياة۔ اب خود غور فرمائیں، 10 چیزیں بیان کی گئی مکارم اخلاق سے، اس کی کچھ باتیں اپنے الفاظ میں پسند میں بیان کرتا ہوں۔ عمدہ گفتگو، اچھی گفتگو کریں، جب بھی بولیں آپ سچ بولیں، یہ اخلاق، عمدہ اخلاق میں سے ایک خلق یہ بھی ہے کہ بندہ صدق گوئی والا انسان ہو جائے، جھوٹ کی طرف جائے نہ۔ کبیرہ گناہوں میں سے 2 نمبر پر جو گناہ ہے وہ جھوٹ ہے۔ صدق الحدیث کو کہا کہ مکارم اخلاق میں سب سے پہلے نمبر میں اس کو رکھا گیا۔ دوسرے نمبر کی چیز بیان کی گئی صدق الباس، مشقت تکلیف وغیرہ جب آ جائے تو اس کے اندر بھی کیا کرے انسان، اہتمام کے ساتھ میں رہے، بہت زیادہ واویلا نہ کرے، اپنی تکلیفوں کا تذکرہ دوسرے کے سامنے نہ کرے۔ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تکلیف دی وہی اس تکلیف کو دور کرنے والا ہے۔
سائر اگر آپ سے کچھ مانگتا ہے اس کو آپ عطا کریں، اچھے برتاؤ سے پیش آئیں، اچھے برتاؤ کا سلوک کریں اپنے جار کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ میں، اور صاحب کے ساتھ میں، یعنی اپنی وائف بیوی کے ساتھ. اس طرح کی چند چیزیں اس میں بیان کی گئی. مہمان اگر آ جائے تو اس کے ساتھ اس کی صحیح انداز میں مہمان نوازی آپ کریں. یہ کچھ چند مکارم اخلاق جو حدیث پاک میں بیان کیے گئے ہیں. اور بھی اس طرح کی بہت ساری باتیں حدیث مبارکہ ہم دیکھیں گے جا کر کے روایتیں ملیں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح کی تعلیمات دی ہیں. اصل معاملہ یہ ہے جب سرکار جہاں تشریف لائے عرب میں، یہ عرب کے وہی لوگ تو تھے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، سرکار بھی تو اسی میں سے تھے. تو ان کے اندر کچھ نہ کچھ اخلاق حضرت اسماعیل علیہ السلام تسلیم سے وراثت میں ان کو ملی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلیم سے ان کو وراثت میں ملی ہوئی تھی. ان میں سے کچھ اخلاق ان سے غائب ہو چکے تھے. سرکار نے فرمایا کہ میں آیا ہوں جو اخلاق مٹ چکے ہیں ان اخلاق کو تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں، ان کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ سے بارک میں دعا ہے کہ ہم تمام کے اخلاق و اطوار کو اللہ تعالیٰ استوار فرمائیں، جب تک اس دنیا میں رکھے، ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے، اس دنیا سے اٹھا تو ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. تو یہ ہیں بیسک نبی کچھ بنیادی مقاصد جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اللہ تعالیٰ اس سے قبول فرمائے. تو آپ کے سامنے میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھڑے ہو جائیں، صلوات و سلام پڑھیں.